چائے پیتے پیتے میں نے ٹائم دیکھا تو 10:30 بج چکے تھے۔ خالہ بولی ندیم کافی ٹائم ہو گیا ہے، اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ میں نے کہا جی خالہ چلتے ہیں۔ نہیں ویٹر کو آواز دی اور اس کو بل لانے کو کہا، اور کچھ دیر میں وہ بل لے کر آ گیا۔ میں نے بل ادا کیا اور خالہ ہوٹل سے باہر آ گئی اور بائک پر بیٹھ کر ہم گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے پر پھولوں کی دکان پر میں نے موٹر سائیکل روکی تو خالہ بولی اب یہاں موٹر سائیکل کیوں روک لی ہے؟ میں نے دکان سے 2 گجرے لیے اور خالہ کو پہنا دیے۔ اس کے بعد میں نے پھولوں کی کافی زیادہ پتیاں بھی لیں اور گلابی کلیاں بھی لے لیں، اور میں نے مور کے پنکھ بھی لے لیے۔ جیسے ہی میں موٹر سائیکل پر بیٹھا تو خالہ بولی ندیم یہ اتنی ساری پتیاں اور مور کے پنکھ کیوں لیے ہیں تم نے؟ میں نے مسکرا کر کہا میں نے جنگلی بلی کو قابو کرنے کے لیے خریدے ہیں۔ تو خالہ میری بات سن کر ہنسنے لگی اور پھر میں نے موٹر سائیکل چلانا شروع کر دی۔ ابھی کچھ ہی سیکنڈ ہوئے تھے کہ میں نے موٹر سائیکل ایک بیکری کے آگے کھڑی کر دی تو خالہ بولی یار ندیم اب کیا لینا ہے؟ میں نے کہا خالہ آپ یہاں تھوڑی دیر ویٹ کریں، میں کچھ لے کر آیا، اور میں بیکری کے اندر گیا جہاں سے میں نے چاکلیٹ، شہد اور لیکوئڈ چاکلیٹ خریدی۔ میں آج خالہ کا دن اسپیشل بنانا چاہتا تھا، اور خالہ کی شادی تو ہو چکی تھی اور طلاق بھی ہو چکی تھی، لیکن بارات کی رات خالہ نے ایسے ہی گزارتی تھی۔ آج میں ان کی وہ کمی پوری کرنے والا تھا۔ میں نے وہ سارا سامان پیک کروایا اور باہر آ گیا تو خالہ بولی ندیم تم نے یہ کیا خریدا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا خالہ یہ آپ کے لیے سرپرائز ہے، اور خالہ پھر پوچھنے لگی تو میں نے انہیں منع کر دیا اور کہا ابھی کچھ دیر میں آپ کو پتہ چل جائے گا، اور میں موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا اور موٹر سائیکل چلانا شروع کر دی۔ تو خالہ بولی ندیم مجھے پتہ ہے تم یہ سب کیوں کر رہے ہو۔ میں نے کہا جب آپ کو پتہ ہے تو پھر مجھ سے بار بار کیوں پوچھ رہی ہیں؟ خالہ نے مجھے چٹکی کاٹی اور بولی میں تو تمہیں تنگ کر رہی ہوں بیٹا، اب تو بتا دو کہ بیکری سے کیا لے کر آئے ہو، کہیں بیکری کا سامان تو نہیں لائے؟ میں نے کہا نہیں خالہ بس آپ کے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز ہے، اور اسی طرح سے باتیں کرتے کرتے ہم گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازے پر آ کر موٹر سائیکل روکی اور نیچے اتر کر مین گیٹ کا تالا کھولا اور خالہ کو سامان پکڑایا کہ آپ یہ سامان لے کر اندر چلیں، میں موٹر سائیکل کھڑی کر کے اور دروازہ بند کر کے آتا ہوں۔ تو خالہ نے مجھ سے سامان پکڑا اور اندر چلی گئی۔ میں نے بھی موٹر سائیکل اندر کھڑی کی اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی، کیونکہ رات کو سونے سے پہلے ہم باہر کے دروازے لازمی بند کرتے تھے۔ میں اندر گیا تو خالہ میرے کمرے میں یعنی بیٹھک میں بیٹھی تھی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 11 بج چکے تھے۔ خالہ بولی ندیم گاؤں میں تو اس وقت سب ہم سو جاتے تھے۔ میں نے کہا خالہ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ سو جائیں، اور خالہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور بہت ہی رومانٹک چہرہ بناتے ہوئے بولی کیا تم یہ بات دل سے کہہ رہے ہو؟ خالہ کی بات سن کر میں نے مسکرایا۔ خالہ بولی اچھا ٹھیک ہے تم ادھر ہی رہو، باہر مت آنا، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ میں نے کہا خالہ کہاں جا رہی ہیں؟ تو خالہ بولی جیسے تم سرپرائز دینا چاہتے ہو ویسے ہی میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتی ہوں، بس تم باہر مت آنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور خالہ یہ بات کر کے باہر چلی گئی اور میرے کمرے یعنی بیٹھک کا دروازہ بھی بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں خالہ کی اس حرکت پر بہت خوش ہوا۔ پھر میں بیڈ پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔ اچانک میرے ذہن میں آیا، میں جلدی سے اٹھا اور سب سے پہلے کمرے کی چادریں چینج کیں اور اپنے پورے کمرے میں پرفیوم چھڑک دیا، اور پھر کھڑکیوں کے پردے بھی آگے کر کے کھڑکیاں بند کر دیں۔ اس کے بعد میں نے گلاب کی پتیاں نکالیں اور بیڈ کے اوپر دل بنا دیا اور دل میں ڈبل این لکھ دیا، جس کا مطلب تھا ندیم اور نرگس۔ اس کے بعد میں نے کچھ پتیاں دروازے سے لے کر بیڈ تک گرا دی، مطلب پتوں سے بیڈ تک آنے کا راستہ بنا دیا، اور اس کے بعد میں نے چاکلیٹ، شہد اور لیکوئڈ چاکلیٹ نکال کر ایک ڈبے میں ڈال کر سائیڈ ٹیبل پر رکھ دی، اور اس کے بعد میں نے ایک اسپیشل قسم کا پرفیوم نکالا جو میں نے صرف خاص موقع کے لیے رکھا تھا، اور آج سے زیادہ اور کوئی خاص موقع نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے وہ پرفیوم لگا کر دوبارہ الماری میں رکھ دیا، اور اب کمرے کا ماحول بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے خالہ سے پوچھا کہ کتنی دیر ہے جناب؟ خالہ نے کہا بس آ رہی ہوں، اور پھر کچھ ہی لمحے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے آگے بڑھ کر دروازے کو ہاتھ لگایا تو خالہ نے باہر سے کنڈی کھولی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تھا میں خالہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان کے بال گیلے تھے اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، شاید وہ نہا کر آئی تھی، اور انہوں نے ریڈ کلر کا سلک کا نائٹ ڈریس پہنا ہوا تھا، اور انہوں نے ہلکا پھلکا میک اپ بھی کیا ہوا تھا اور ڈارک ریڈ کلر کی لپسٹک بھی لگائی ہوئی تھی، اور ان سے آنے والی خوشبو جیسے ہی میرے ناک میں گئی میں مدہوش ہو گیا۔
اور خالہ بولی اب دیکھتے ہی رہو گے یا اندر آنے کے لیے بھی کہو گے؟ تو میں نے خالہ کو راستہ دیا تو خالہ آ کر کمرے میں جب دیکھنے لگی تو حیران ہو گئی اور اب ادھر آتے ہوئے بولی اچھا تو یہ سرپرائز تھا؟ میں نے کہا یہ تو ابھی شروعات ہے خالہ، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ پھر خالہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اندر آ گئی اور میں نے دروازہ بند کر دیا۔ خالہ بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح شرما رہی تھی اور بیڈ کے پاس آ کر خالہ کھڑی ہو گئی۔ میں خالہ کے پاس آیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا خالہ آپ کا سرپرائز مجھے بہت اچھا لگا، اور میری بات سن کر خالہ نے بھی مسکرا دیا۔ میں نے کہا لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی، کیا آپ یہ ڈریس گھر سے لے کر آئی تھی؟ تو خالہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے کہا مطلب کہ آپ کو پتہ تھا کہ ادھر ملاقات ہونی ہے؟ مجھے یہ سب تیاری اس ماہنور نے کرنے کو کہا تھا۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا یہ عظمیٰ بھی نہ کتنے تیز نکلی، اس کو پتہ تھا کہ ہم دونوں اکیلے جا رہے ہیں تو یقیناً ہماری باجی عارفہ کے گھر ملاقات بھی ہوگی، تو اس لیے اس نے آپ کو یہ سب تیاری کروا کر بھیجا۔ میں نے خالہ کو اپنے ساتھ لگا لیا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا نرگس آئی لو یو۔ خالہ میری بات سن کر سہم سی گئی اور پھر انہوں نے بھی جواب دیا ندیم آئی لو یو ٹو۔ اس کے بعد میں خالہ سے فین والی ملاقات کرنے لگا۔ میں نے کمرے میں پرانے ہندی گانے بالکل ہلکی سی آواز میں لگا دیے جو اس موقع کی مناسبت سے بالکل صحیح تھے، اور کمرے کا ماحول بہت خوبصورت اور خاموش تھا۔ پھر میں اور خالہ دونوں بیڈ پر آ گئے۔ اس کے بعد میں اٹھ کر باہر آیا اور ٹھنڈا پانی پینے کے بعد خالہ کے لیے بھی لے آیا۔ ایسے ہی ہم دونوں سو گئے اور میں صبح اٹھا تو خالہ ابھی تک سو رہی تھی۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا، حالانکہ چہرے پر الگ ہی نور تھا اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ایسے لگایا ہوا تھا جیسے میں ان کا شوہر ہوں، اور اس وقت خالہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں ایسے ہی ان کو دیکھ رہا تھا کہ خالہ کی آنکھیں کھلیں اور وہ مسکرا کر بولی ندیم کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا خالہ آپ کے چہرے کا نور دیکھ رہا ہوں۔ لیکن کیا ہوا مجھے؟ میں نے کہا جیسے دلہن کے چہرے پر ولیمے والے دن نور ہوتا ہے ویسے ہی آپ کے چہرے پر بھی نور ہے۔ تو خالہ مجھے ساتھ لگاتے ہوئے بولی میرا بھی تو آج ولیمہ ہے، اصل بات پوچھو تو میری شادی صحیح معنوں میں آج ہوئی ہے۔ اور میں خالہ کی بات سن کر مسکرایا اور کہا پھر کیسے رہی آپ کی شادی؟ تو خالہ میری بات سن کر مسکرائی اور بولی ندیم تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنی خوش ہوں، آج تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ میں نے کہا خالہ لیکن اس سب کے پیچھے عظمیٰ کا بھی ہاتھ ہے۔ خالہ بولی وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ ایسے کہ اس نے آپ کو ساری تیاری کروا کر بھیجا تھا۔ اور خالہ میری بات سن کر مسکرائی اور بولی ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ خالہ بولی لیکن ندیم اس میں ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا خالہ کون سی بات؟ خالہ بولی یہی کہ عظمیٰ کو اس سب کے بارے میں کیسے پتہ ہے کہ ہمیں یہاں موقع ملے گا؟ تو میں خالہ کی بات سے مسکرایا اور کہا خالہ جب ابو بیمار تھے تو میں اور عظمیٰ رات باجی عارفہ کے گھر رہتے تھے اور امی ہسپتال تھی۔ میری بات سن کر خالہ ہنسنے لگی اور بولی ندیم تم نے اپنے ساتھ ساتھ عظمیٰ کو بھی شیطان بنا دیا ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی آنے والی ویڈیوز میں اگلا حصہ پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں ویری نائس لکھیں تاکہ اس کا دوسرا پارٹ ہم جلد سے جلد اپلوڈ کریں گے، اور ہمارے چینل اردو موج کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔